بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی قابل احترام مہمانان گرامی، سامعین محترم، وقت کے اختصار کے اوپر تو پہلے خالد مسعود صاحب نے بہت متوجہ کر دیا سب کو، اور ساتھ ساتھ حلقہ احباب کے ناظم عمران بھائی بھی کان میں یہ توجہ سب کے ڈال رہے تھے۔ میں بھی بالکل مختصراً ایک دو باتیں، ایک تو یہ محفل اسراں کا یہاں بہت تذکرہ ہے، اور خالد صاحب نے اس کی تشریح، اس کا مفہوم آپ کے سامنے رکھا۔ یہ کل کی بات ہے، ہم کوئی 3-4 ساتھی بیٹھے ہوئے تھے تو ایک صاحب کہنے لگے کہ حافظ صاحب آپ کا اور وقاص جعفری صاحب اور حافظ نعیم صاحب کا تو دور ایک ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا جی ایک ہی ہے۔ تو کہنے لگے آپ تو ہم عصر ہو گئے، تو عظیم صاحب تو آپ سے سینئر ہیں۔ میں نے کہا جی وہ سینئر ہیں، تو ان کے جو ہم عصر ہوں گے انہیں پھر آپ کیسے کہیں گے؟ تو وہ دوسرے صاحب بولے کہ ان کو آپ ہم زوراں کہہ دیں، یعنی ایک نماز پہلے، عصر سے جو پہلے ہوتی ہے۔ میں نے کہا اس کو عصر کو عصر اسی معنی میں ہی رہنے دیں، ورنہ طاولہ چودھری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر کیا کہیں گے؟ وہ کہنے لگے ایک نماز اور پیچھے کر لیں، ہم فجراں کہہ دیں۔ تو ایک ایک نماز پیچھے چلے جائیں تو یہاں ماشاءاللہ بہت پرانے ہمارے احباب تشریف لائے ہیں۔ میں اس خوبصورت محفل کے انعقاد پر حلقہ احباب جمعیت پنڈی کو خوش آمدید بھی انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ سب کو اس لحاظ سے کہ میری پنجاب کے حلقہ احباب کی ذمہ داری ہے، اور یہ بھی بڑا ایک زبردست، وقاص بھائی ایک دن مجھے فون کر کے کہنے لگے کہ حافظ صاحب تسی میری چھری دلو بچ نہیں سکتے۔ تو میں نے کہا جی وہ کیسے؟ ناظر صاحب کہتے ہیں حلقہ احباب کی ذمہ داری آپ کی لگ گئی۔ تو میں نے شکر ادا کیا کہ حلقہ احباب میں کوئی قیم نہیں ہوتا یا کوئی معتمد نہیں ہوتا، ورنہ انہوں نے مجھے معتمد بنا لینا تھا۔ الحمدللہ یہ چھری بڑی محبت والی چھری ہے۔ میں پنڈی ڈویژن کا ناظم تھا تو وقاص بھائی معتمد صوبہ پنجاب تھے، میں معتمد صوبہ بنا تو وقاص بھائی ناظم صوبہ تھے، میں ناظم صوبہ بنا تو وقاص بھائی معتمد عام ہو گئے، میں معتمد عام بنا تو وقاص بھائی ناظم اعلیٰ ہو گئے۔ اس لحاظ سے یہ چھری بڑی پرانی ہے، اور انہوں نے مجھے چھری تلے رکھا ہوا ہے، لیکن بہت محبت والی یہ چھری ہے، اور اس محبت کو اللہ تعالیٰ ایسے ہی قائم دائم رکھے۔ بلا شبہ جمعیت میں ہر ناظم بڑی محبت دیتا ہے، لیکن سچی بات ہے کہ میں تو یہی کہوں گا کہ جو محبت ہمیں وقاص بھائی سے ملی ہے، شاید اللہ کرے کہ وہی محبت اب بھی ناظمین اپنے کارکنان کو دیتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، ہم نے جب جمعیت میں آنکھ کھولی، میں 1989 میں جمعیت کا رفیق بنا، 88 میں رفیق بن گیا تھا، تو اس وقت چاروں طرف جو ایک شور اور غلغلہ تھا، ایک نعرہ تھا کہ جیل کے پھاٹک ٹوٹیں گے، امیر العظیم چھوٹیں گے۔ تو ایک تاثر جو بنا، ایک پہلی گھٹی جو کان کے اندر کہ اسلامی جمعیت طلبہ شاید تھانوں اور جیلوں اور لاٹھی گولی کی سرکار اور اسی چیز کا نام ہے، لیکن الحمدللہ پھر یہ بات آگے چل کے سمجھ آئی جب ہم امیدوار رکنیت بنے۔ تو محترم حافظ عبداللہ صاحب پنڈی ڈویژن کے ناظم ہوتے تھے، آج شاید وہ یہاں نہیں ہیں، تو انہوں نے جو تربیت کا انداز اختیار کیا وہ یہ تھا کہ وہ خود جا کے مقامی جمعیتوں کے اجتماع امیدواران کنڈکٹ کیا کرتے تھے، اور 15 روزہ اجتماع کی ایک ایک دن کی رپورٹ لیا کرتے تھے، ڈائری۔ انہوں نے کہا ہوا تھا کہ ایک ایک دن کی ڈائری آپ نے لکھنی ہے، اور وہ ڈائری وہ دیکھتے تھے، اور ان کا اپنا ایک مخصوص سٹائل تھا۔ تو کتنا مطالعہ کیا، مطالعہ لٹریچر اور نماز فجر، یہ دو ان کے خاص طور پر جو ہے وہ اہداف ہوا کرتے تھے کہ امیدواران کو اس پہ وہ نہیں بخشتے تھے۔ آج کل ہمارے ساتھ ایک امیدوار ہوا کرتے تھے اسلام آباد شہر میں، اور آج کل وہ مرکز میں ہیں ماشاءاللہ ذمہ داری پہ، تو دوران رفاقت اور امیدوار رکنیت کے وہ بہت سست مزاج قسم کے ہمارے ساتھی تھے۔ تو جس دن حافظ صاحب نے اجتماع امیدواران کنڈکٹ کرنا ہوتا تھا
وہ چھپ جاتے تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے یونیورسٹی کے اندر اپنے کمرے میں داخل ہو کے کسی سے کہا کہ باہر سے تالا لگا دو، تو انہوں نے تالا لگا دیا، ہم ڈھونڈتے رہے، وہ ساتھی نہ ملے۔ دوسری دفعہ بھی ایسے ہی کیا تو حافظ صاحب نے کہا کہ آج سارے کمرے آپ لوگوں نے چیک کرنے۔ ان کا کمرہ جب کہیں سے چابی مل کے کھولا تو وہ اندر سو رہے تھے۔ تو حافظ صاحب نے اس طرح سے تربیت کی، امیدواران کی، اور پھر الحمدللہ ہم 1990 میں رکن جمعیت بن گئے۔ اسلامی جمعیت طلبہ کی مثال قرآن کی اس آیت کے مصداق کہ مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، یہ وہ شجر سایہ دار ہے کہ جس کی جڑیں گہری زمین کے نیچے اور جس کی شاخیں نیلے آسمان کو چھو رہی ہیں۔ اللہ رب العزت اس شجر سایہ دار کو ایسے ہی سایہ دار رکھے، سرسبز و شاداب رکھے، ہم آپس میں ملتے رہیں۔ آپ سب کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔